السلام علیکم ویئرز، بیٹری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹرنری اینڈ ڈومیسٹک ایگزاٹک برڈ کنسلٹنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ کافی سارے دوستوں نے کمنٹ بھی کیا، ریکویسٹ بھی کی کہ میں تھوڑا سا ڈیورمنگ کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کے پپیز اور آپ کے ڈاگز اور فیمیل ڈاگز کو آپ کون کون سی ڈیورمنگ کر سکتے ہیں، کس ایج میں اپنے پپیز کو آپ ڈیورم کر سکتے ہیں، اور کون کون سی میڈیسن ہیں جن سے آپ ڈیورم کر سکتے ہیں، اور اس ڈیورمنگ کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، تاکہ آپ کے جو پپیز ہیں، آپ کے جو ڈاگز ہیں، آپ کے جو کینلز ہیں، وہ ہیلدی رہیں اور ٹھیک رہیں اور آپ کے ساتھ انجوائے کریں۔ ڈیورمنگ آف پپیز ہمیشہ ایک ہاٹ ٹاپک رہا ہے، کیونکہ پپیز عام طور پر ہمارے ساتھ کافی ایسوسیشن میں رہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہمارا کھانا شیئر کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمارا بیڈ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسے ان کے اندر کافی سارے پیراسائٹس ہوتے ہیں جن کو ہم میوچولی بعض دفعہ ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ یہ پپیز ہمیں کچھ پیراسائٹس جو ہے نا گفٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ پیراسائٹس ہم پپیز کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو میڈیسنز ہیں وہ کافی ساری ملتی جلتی ہیں، جو کہ ہم ہیومن بینگز میں یا انسانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایز ویل ایز پپیز اور ڈاگز میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیورمنگ یور پپیز، اور یہ بڑا ایکسائٹنگ ٹاپک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ ڈیئر ویورز، یہ 4 قسم کے جو پیراسائٹ ہیں جو کہ انٹسٹائن میں پائے جاتے ہیں، یہ آپ کے پپیز کو، آپ کے ڈاگز کو اور آپ کو دونوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے راؤنڈ ورمز ہیں جو کہ ٹیوب نما لمبے کیڑے ہوتے ہیں، پھر ہک ورمز ہیں، جی عام طور پر ان کے آگے منہ کے آگے پلیٹس یا ہکس بنے ہوتے ہیں جو کہ آنتڑیوں میں آگے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور میکسیمم آپ کی پپی کا بلڈ چوس لیتے ہیں۔ پھر وپ ورم ہے، ان کی شکل یہ جو وپ ہے یا جو چھانٹا جس کو ہم کہتے ہیں اس کی شکل کی ہوتی ہے، اور یہ بھی بلڈ سکر ہیں اور ووریشیس بلڈ سکر ہیں، کافی ساری مقدار میں آپ کے پپیز کا خون چوس لیتے ہیں۔ اور آخر میں ٹیپ ورمز ہیں جس میں ڈپلیڈیم کینینم اور ایکینوکوکس گرینولوسس شامل ہیں۔ تو یہ بھی انٹسٹائن کے اندر اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور ایون کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی مائگریٹ کر سکتے ہیں۔ جو کامن سمٹمز آپ کے پپیز میں نظر آئیں گی کہ ان کے اندر پیراسائٹ موجود ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ لاس آف ایپیٹائٹ، وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا اور اس کو کھانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، اور آپ جو اس کی ڈیلی کی روٹین ہے یا جو ڈیلی کی اس کی فیڈ ہے وہ جب آپ اس کو دیتے ہیں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ہے پاٹ بیلی، کہ اس کا پیٹ جو ہے ایک برتن کی طرح موٹا ہو جاتا ہے، سمارٹ نہیں ہوتا، جیسے کہ نیچے پکچر میں بھی موجود ہے۔ پھر ویٹ لاس اینڈ انیمیا، اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کا وزن روز بروز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کے پپیز میں وومٹنگ کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، وہ لیتھارجی اور ٹائرڈ ہوتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کوئی کھیلتے نہیں ہیں آپ کے ساتھ اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے۔ جب آپ ان کو گمز یا ان کے جو مسوڑے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں تو یہ کمپیریٹیو آپ کے سامنے پکچرز موجود ہیں، جو عام طور پر ان کے گم پنکس یا ریڈش ہونے چاہیے، وہ وائٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر خون کی انتہائی کمی ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ آپ کو ان کی پو میں یا ان کی جو پوٹی ہے اس میں اور اس کے جو اینل ایریا ہے، جو ریکٹل ایریا ہے، وہاں پہ آپ کو پیراسائٹس کے سیگمنٹس بھی نظر آتے ہیں جو کہ سم ٹائمز کرالنگ کرتے ہوئے زندہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کیونکہ وہاں پہ یہ وپ ورمز اور دوسرے ورمز وہاں پہ ایچنگ کرتے ہیں، تو اینیمل بار بار وہاں پہ لک کرتا ہے اپنے اینل ایریا کے اوپر، اور سم ٹائمز یہ جس میں اسکیرس شامل ہیں، وہ جب اس کے لنگز میں جاتے ہیں پپیز کے تو وہاں سے اینیملز کو کفنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ پیراسائٹس جو ہیں پپیز کے اندر ان کی مدر سے یا ان کی ڈیم سے بھی آتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی آگے یہ ڈیزیز بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن جب آپ صبح اس کو واک کے لیے لے جاتے ہیں کسی پارک میں یا ایسی جگہ پہ، تو وہاں پہ بھی کچھ کنٹامینیشن آپ کے پپیز حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، سب سے پہلے ہم ٹیپ ورمز کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جو کہ آپ کے پپیز کو انفیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سفید کلر کے چھوٹے چھوٹے جیسے چاول کے دانے ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ ان کو آبزرو کر سکتے ہیں اپنے
پپی کی پو کے اوپر یا ان کی پاٹی کے اوپر، اور یہ سیگمنٹس عام طور پر جو ریکٹل ایریا ہے یا اینس ہے تو وہاں پہ بھی ڈاگ کے اٹیچڈ آپ کو مل سکتے ہیں، اور ایون کہ دوسری جگہوں پہ بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں، ان کے فر کے اوپر یا ان کے جو ہیئر کوٹ ہے ان کے اوپر مل سکتے ہیں۔ یہ چند ملی میٹر سے لے کر 20 سینٹی میٹر تک کی ان کی لمبائی ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہے عام طور پر جو فلیز یا پسو آپ کے پپی کے اوپر ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے ایگز پائے جاتے ہیں، یا بعض دفعہ جو فوڈ ہے کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے ان کے سیگمنٹس کی وجہ سے، تو وہ بھی آپ کے پپیز کو اس سے بیمار کر سکتا ہے۔ اور عام طور پر جو سمٹمز ہیں وہ لیکنگ ہے ایٹ دی اینس، یا ایچنگ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اینیمل جو ہے وہ اسکریچ کرتا ہے اپنے ریکٹل ایریا کو۔ تو جو ایگزامپلز ہیں موسٹلی ڈپلیڈیم کینائنم ہے اور ایکینوکوکس گرینولوسس ہے۔ تو اس میں سے ایکینوکوکس گرینولوسس زونوٹک امپورٹنس کا ہے، اور یہ بعض دفعہ جگر میں انسانوں کے چلا جاتا ہے یا بعض دفعہ لنگز میں چلا جاتا ہے، اور یہ دوسرے اینیملز کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ جب آپ صبح واک کے لیے پپیز کو کسی گھاس میں یا پارک میں لے جاتے ہیں یا ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ دوسرے اینیملز بھی چارہ وغیرہ یا گھاس کھاتے ہیں، تو وہاں پہ اینیمل جب پو کرتا ہے یا پوٹی کرتا ہے تو یہ سیگمنٹس وہاں پہ رہ جاتے ہیں اور اس سے آگے وہ انفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ جب آپ کلینلیس کے لیے، صفائی کے لیے آپ اس کی پاٹی کو صاف کرتے ہیں تو اب ناخن بڑے ہونے کی وجہ سے ان کے اندر بھی ان کے ایگز جا سکتے ہیں جو کہ آگے انفیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس کی زونوٹک امپورٹنس بھی۔ دوسرے جو پیراسائٹس ہیں وہ ہک ورمز ہیں، اور ہک ورمز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عام طور پر انٹسٹائنز یا آنتڑیوں کے ساتھ سٹک کر جاتے ہیں اور یہ خون کو بہت زیادہ چوستے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں، اور یہ بعض دفعہ پپیز کو ان کی مدر سے بھی فری میں گفٹ مل جاتا ہے کہ جب وہ ان کو دودھ پلاتی ہیں تو اس وقت فیکل مٹیریل سے یا بعض دفعہ اور جگہ سے بھی ان کو مل سکتا ہے۔ ان ہک ورمز کے لاروے عام طور پر گھاس کے تنکے، مٹی، مڈ، یا بعض دفعہ جو سی شور کے اوپر ساحل کے نزدیک وہاں پہ بھی یہ کافی سارے زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور جب وہاں پہ پپیز یا مالک کے ساتھ جب جاتے ہیں تو یہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سکن کے اندر یا ان کے پاک کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور پھر ان کے دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اینیمل کا جو ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، انیمیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ویکنیس یا کمزوری ہو جاتی ہے، ان کے گمز پیل ہو جاتے ہیں اور ان کو بعض وقت بلڈی ڈائریا شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں جو ایگزامپلز ہیں انکائلوسٹوما کینائنم ہے اور انسینیریا اسٹینوسیفیلا ہے، یہ دو ایگزامپلز ہیں کہ جو کہ موسٹ کامنلی پپیز کو انفیکٹ کرتی ہیں، ایز ویل ایز یہ جو مالک ہے یا آپ لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر اس کی وجہ سے ایٹ رسک ہوتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، نیکسٹ جو ورمز کی قسم ہے وہ راؤنڈ ورمز، اور یہ وائٹ ہوتے ہیں اور سم ٹائمز لائٹ براؤن ہوتے ہیں، اور ان میں عام طور پر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ انٹسٹائنز کے اندر ڈیپ برو کر کے وہاں پہ رہتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ مدر ٹو انفینٹس یا پپیز بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور جو انفیکٹڈ مدرز ہیں وہ ایزیلی اپنے جو نیولی بارن پپیز ہیں ان کو انفیکٹ کر سکتی ہیں۔ یہ راؤنڈ ورمز لمبے ٹیوب کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہمارے پپیز ہیں ان کی جو بیلی ہوتی ہے تو وہ پاٹ بیلی کہلاتی ہے، کہ پھولی ہوئی ہوتی ہے جیسے کوئی برتن رکھا ہو، اور ان کی وجہ سے ویکنیس ہوتا ہے، سم ٹائمز پین بھی ہوتا ہے، ویٹ لاس ہوتا ہے، اور اس کی دو ایگزامپلز ہیں ٹاکسوکیرا کینس اینڈ ٹاکسوکیرا لیونینا، اور اسی کی وجہ سے بعض دفعہ پپیز کے اندر کف بھی شروع ہو جاتی ہے جو کہ کافی ساری دیر تک جاری رہتی ہے جب تک اس کا پراپر علاج یا ڈائگنوز نہ کیا جائے۔ ڈیئر ویورز، جو نیکسٹ ٹائپ ہے ورمز کی اس کا نام ہے ویپ ورمز، اور ان کی شیپ جو ویپ ہوتی ہے اسی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ بہت تھن ہوتے ہیں،
یہ عام طور پر انٹسٹائنز میں اور اسپیشلی لارج انٹسٹائن یا بڑی انٹسٹائن ہے وہاں پہ رہتے ہیں، اور ان کا سائز 2 سے 3 انچ تک ہو سکتا ہے۔ یہ بہت پتلے اور تھن ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سی دیم، اور دے آر ویری ہارڈ ایور ویزیبل۔ اور یہ کیا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ جو کھانا پینے کی چیزیں ہیں، پانی ہے، ان کی کنٹیمنیشن سے یہ ورمز ایک اینیمل سے دوسرے اینیمل میں چلا جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور میوکس انیمک ہو سکتی ہے، یا میوکس ممبرین جو میوکس ہے پارٹی میں وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی ایگزامپل ہے ٹریکیورس ولپس۔ اور سیم یہ بعض دفعہ جو ہوسٹ اونرز ہیں ان کو بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے، یا بعض اس سے بھی یہ انفیکشن ڈاگس کو آ سکتا ہے، تو اس لیے اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور ڈیئر ویورز، اب آپ کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ویٹ سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، ویٹ ڈاکٹر سے، اور اپنے اینیملز کو آپ نے تھارو چیک اپ کروانا ہے، اپنے پپیز کو اور ایڈلٹ ڈاگس کو، اور ایون کہ فیمیل جو پریگننٹ ہیں ان کو بھی، تاکہ آپ کا جو آگے لیٹر ہے یا جو آگے پپیز کا کلچ آنے والا ہے وہ صحیح طور پر آگے گروم اپ ہو سکے، کیونکہ دے آر ویری کاسٹلی اینڈ دے آر ویری پلے فل اینڈ دے آر ویری ہیلپنگ ڈاگس۔ تو اس وجہ سے جو ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آگے آنے والا لیٹر یا کینلز کے اندر جو ڈاگز ہیں ان کو کوئی بیماری آگے ٹرانسفر ہو۔ ڈیئر ویورز، یہ ویکسینیشن کا اور ایز ویل ایز ڈیورمنگ کا چارٹ ہے کہ ہم اس وقت ڈیورمنگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چھوٹی ایج میں آپ کے پپیز کی جو ڈیورمنگ ہوگی وہ 2 ویکس کی ایج پہ ہوگی، پھر 4 ویکس پہ، پھر 6 ویک، اور جب آپ ویکسینیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ڈیورمنگ لازمی کروائیں، پھر 8 ویکس کی جب ایج پہ پہنچتا ہے تو ڈیورمنگ کروائیں۔ سملرلی 10 سے آنورڈ 15 منتھس تک آپ اس کی ڈیورمنگ کرواتے رہیں، تاکہ جو پیراسائٹس ان کے اندر ہیچ ہو رہے ہیں یا ان کے ایگز وہاں پہ موجود ہیں یا لاروا وہاں پہ موجود ہیں وہ ان میڈیسن سے کنٹرول ہوتے رہیں، اور آپ کے پپیز محفوظ رہیں اور ان کو کوئی اور ڈیزیز بھی اٹیک نہ کر سکے۔ اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب وہ پہلی برتھ ڈے پہ آتا ہے تو اس وقت اس کو کافی ساری ڈیورمنگ کے شاٹس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت ہیلدی ہوتا ہے اور اس کے اندر پیراسائٹس نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اینیمل بعض دفعہ ان کے اندر ہیچ جو پیراسائٹس ہیں ہیچ ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس کو آپ ٹائم ٹو ٹائم ڈیورمنگ کریں۔ اور آگے آپ کو ڈفرینٹ جو میڈیکیشنز ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، یہ آپ کے سامنے ڈیورمنگ کا شیڈیول ہے یا گائیڈ لائن ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موم کو یا جو پریگننٹ فیمیل ہے اس کو ڈے 50 کے اوپر آپ نے ڈیورم کروانا ہے۔ اسی طرح پپیز کو پہلی دفعہ لائف میں 2 ویکس کے اوپر، پھر 4 ویکس، پھر 6 ویکس اور 8 ویکس کے اوپر آپ نے جو ڈیورم ہیں یا جو اینٹی پیراسیٹک سیرپس اور ٹیبلٹس ہیں وہ ہم نے استعمال کرنی ہے۔ ڈیئر ویور، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے پپیز سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کی کیئر بھی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، تاکہ ان کو کوئی ڈیزیز یا کوئی ایسا پیراسائٹ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اینڈ آئی ہوپ کہ یو ول لو یور پپیز ٹو کیئر اباؤٹ دیئر سیلفس۔ اب ہم کچھ وہ کامنلی اویلیبل میڈیسنز جو ایز اے ڈیورم پاکستان میں اویلیبل ہیں اور آپ کے ارد گرد بھی موجود ہیں، جس میں ورماکس سسپینشن بھی ہے، سیرپ بھی ہے، اور ورماکس کی ٹیبلٹس بھی ہیں، یہ بھی ہم اپنے پپیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے زینٹل ہے جس میں البینڈازول موجود ہے، اس میں سیرپ بھی ہے اور اس میں ٹیبلٹس بھی شامل ہیں، جس کا آگے ڈوز میں آپ کو فردر آگے سلائڈز میں دکھاؤں گا۔ پھر اسی طریقے سے پیناکیور ہے جس میں فینبینڈازول ہے، یہ بھی ہم اپنے پپیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کافی جو اچھے ریپیوٹ کے سٹورز ہیں وہاں پہ ایزیلی آپ کو یہ مل جاتا ہے۔ پھر عام طور پر اس کا ایک خاص پیناکیور کا ڈوز ریٹ بھی ہے کہ جس میں آپ نے اس کے 50 ملی گرامز باڈی ویٹ کے حساب سے پر کے جی کے حساب سے آپ نے اس کو دینی ہے۔ جیسے کہ 10 پاؤنڈ کا اگر پپی ہے تو اس کے لیے 1 گرام میڈیسن کافی ہوگی، اینڈ سملرلی اگر وہ 50 پاؤنڈ کا ہے تو اس کو 5 گرام میڈیسن استعمال ہوگی۔ تو یہ تمام شیڈیول موجود ہے جو کہ آپ
اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تقریباً جو 4 ڈفرینٹ ویرائٹیز ہیں یا ٹائپس ہیں پیراسائٹس کی، اس کے لیے بہترین ہے. سملرلی کمبینٹرن ہے، یہ عام طور پر ہم پپیز میں استعمال کرتے ہیں جب ہم نے ان کو پہلی ویکسین یا ڈیورمنگ کرنی ہوتی ہے تو اس وقت ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. سیم از دی ایورمیکٹین، یہ ٹیبلٹ فارم میں بھی ہے اور 1% اور 2% سولوشن کے حساب سے یہ انجیکشن فارم میں بھی ہے. اس کو بھی ہم کافی ساری ایکسٹرنل اور انٹرنل پیراسائٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں. بعض وجوں اور چچڑوں کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹکس اینڈ لائس کے لیے بھی. اینڈ سیم از دی پیرافیرن، جو کہ عام طور پر جو ٹیپ ورمز، راؤنڈ ورمز، ویپ ورمز اور ہک ورمز ہے، اور سنگل ڈوز ایڈمنسٹریشن ہے، جو کہ اس کو ڈائریکٹلی بائی ماؤتھ یا ان اسمال اماؤنٹ آف فوڈ بھی آپ دے سکتے ہیں. اور ایک جو ٹیبلٹ ہے وہ 10 kg کے پپی کے لیے کافی ہے. سملرلی اب ہمارے پاس جو ڈوز ریٹ بنے گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فینبینڈازول ہے تو وہ 50 ملی گرامز پر kg باڈی ویٹ کے حساب سے آپ اپنے پپی کو ویٹ کریں گے اور پھر اسی حساب سے کیلکولیٹ کر کے یہ میڈیسن دیں گے. سیم ڈیئر ویورز لیوابیزول ہے، یہ 5 to 8 ملی گرامز پر kg باڈی ویٹ کے حساب سے عام طور پر راؤنڈ ورمز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اور ورماکس یا میبینڈازول ہے، یہ 50 to 100 ملی گرام پر kg باڈی ویٹ کے حساب سے دیتے ہیں. ایورمیکٹین 1% کا جو انجیکشن ہے وہ 0.2 سے لے کر 0.4 ملی گرام پر kg باڈی ویٹ کے حساب سے دے. اس میں ویورز آپ نے سب سے پہلے اپنے پپی کا یا اس کی مدر کا یا ڈیم کا یا اور جو ہے آپ کے پاس ایڈلٹ ڈاگ ہے اس کا سب سے پہلے آپ نے ویٹ کرنا ہے، پھر یہ آپ نے میڈیسن اسی حساب سے اس کو پرسکرائب کرنی. پھر البینڈازول ہے، یہ 44 to 66 ملی گرام پر kg باڈی ویٹ ہے. پرینٹرل ہے جس کو ہم کمبینٹرن کہتے ہیں، یہ 6 to 10 ملی گرامز پر kg باڈی ویٹ کے حساب سے ہے. اور پھر آپ نے سب سے پہلے آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پپی کو کسی رجسٹرڈ ویٹنیرین سے وزٹ کروانا ہے تاکہ آپ کے پپی کا ہیلتھ ریکارڈ مینٹین ہو سکے اور اس کی صحیح لک آفٹر بھی ہو سکے. ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ہماری پریزنٹیشن اچھی لگی ہوگی اور اس میں آپ کو کافی ساری مفید معلومات ملی ہوں گی، اور اس طریقے سے آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازیے گا.